آج ہم بڑے بڑے بول نہیں بولتے، اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں کہ انسان وہ ساری زندگی وہ باتوں کی وجہ سے اگر اللہ کی پکڑ میں آ گیا تو جان نہیں چھوٹی۔ لہذا جب بھی کوئی بولنے لگے تو پہلے سوچا جائے۔ ایک سبب ہے قوت، انسان کی طاقت۔ اگر کسی کے اندر طاقت ہے تو یاد رکھیں وہ طاقت کی سزا نہیں رہنے۔ بڑے بڑے پہلوانوں کو میں نے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ سزا کے لیے نہ بازوؤں میں طاقت رہے گی، نہ چھاتی کا زور رہے گا، نہ ٹانگوں کا زور رہے گا، اور نہ ہی جسم کی طاقت اور نہ ہی دنیاوی طاقت، کسی قسم کی طاقت سزا کے لیے نہیں رہتی۔ اور یہ طاقت کا نشہ بھی جلد ہی اتر جاتا ہے، اور انسان اپنی قوت کا اندازہ ایسے کرے کہ 70-80 سال کے بزرگ کے پاس جا کر دیکھے اور اس سے پوچھے جوانی کے قصے، وہ بتائے گا کہ میں 3 من وزن اٹھا لیتا تھا، میں یہ کرتا تھا، میں وہ کرتا تھا۔ اب وہ گلاس بھی پکڑتا ہے تو گلاس بھی ایسے ایسے ہلتا ہے اس کے ہاتھ میں۔ نہ طاقت سدا رہے گی، نہ حسن و جمال سدا رہے گا۔ اور ایک ہے علم، تکبر کرنے کا سبب ایک علم بھی ہے۔ کسی کے پاس 4 حروف علم کے آ جائیں تو وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، چاہے وہ عالم ہے، چاہے خطیب ہے، مقرر ہے، یا دنیاوی تعلیم والا، کالج یونیورسٹی والا ہے، 4 کلاسیں پڑھنے والا دوسروں کو جاہل سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ علم سے اگر جو ہے وہ تکبر بنتا تو یہی علم کی بنیاد پر شیطان نے جو ہے وہ تکبر کیا تھا، غرور کیا تھا کہ میں تو صاحب علم ہوں، اور اتنا علم تھا کہ فرشتے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھتے، یہ تخت پر بیٹھ کر فرشتوں کو درس دیتا تھا۔ اس کے باوجود لعنتی بنا، اس کے باوجود جہنمی بنا، اس کے باوجود قیامت تک لعنت کا طوق گلے میں پڑ گیا۔ 5ویں نمبر پہ ہے اقتدار، اختیار اور عہدہ۔ کسی کے پاس کوئی اقتدار آ جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی سیٹ مل جائے تو تکبر انسان کرتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہی اقتدار، اختیار اور عہدے کی وجہ سے فرعون نے تکبر کیا، اللہ نے ڈبو کے مارا۔ نمرود نے تکبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تندرست مچھر نہیں، لنگڑے مچھر کی ڈیوٹی لگائی، ناک کے ذریعے سے جا کے دماغ میں بیٹھا اور دماغ میں ڈنک مارنے لگا لنگڑا مچھر۔ نمرود نے تکبر کیا اسی اقتدار، اختیار اور عہدے کی وجہ سے، تو اپنے ہی فوجیوں سے جوتے کھا کھا کے وہ مر گیا۔ اور اللہ نے بتا دیا کہ جو بندہ اقتدار کے لیے، دولت کے نشے میں اور دیگر معاملات کی وجہ سے تکبر کرے گا تو میں اسی کے ملازموں سے، اسی کے فوجیوں سے اسے جوتے مروا کے دنیا سے ہلاک کر دوں گا۔ اسی طرح ایک تکبر کی وجہ ہے مال۔ ایک شخص تھا جس کی زمین میں 3 ریلوے اسٹیشن تھے۔ کتنے جی؟ ریل گاڑی چلتی تھی، ایک اسٹیشن آتا تو وہ بھی اسی کی زمین، پھر ریل گاڑی کتنی دیر چلتی، اس کے بعد اگلا ریلوے اسٹیشن آتا تو وہ بھی اسی کی زمین۔ 3 ریلوے اسٹیشن اس کی زمین میں تھے۔ کتنا امیر آدمی ہوگا۔ ایک دن یہی بندہ چوک میں کھڑے ہو کے اس دور کے لحاظ سے جو بھی تھا، فلودا تھا، کوئی چیز کھا رہا تھا، تو اس کے دوستوں نے کہا یار میرے گھر کے حالات بڑے خراب ہیں۔ مال کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے جو تکبر کرتا ہے، دوستوں نے کہا کہ ہمارے حالات، میرے گھر کے حالات بڑے ڈاؤن ہیں، بڑے خراب ہیں، بڑی پریشانی چل رہی ہے۔ اس نے بڑے تکبر کے ساتھ اور رونق بھرے لہجے کے اندر جو ہے یہ کہنے لگا کہ تمہیں فکر رہتی ہے کہ تم جو ہے وہ کماؤ گے کہاں سے اور گھر کے خرچے کہاں سے چلاؤ گے، اور مجھے فکر رہتی ہے میں لگاؤں گا کہاں۔ اتنا پیسہ ہے کہ میری 40 نسلیں بھی بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہیں ہوگا۔ چوک کے اندر کھڑے ہو کر اس بندے نے تکبر کا لفظ بولا، کہنے لگا اتنا میں نے کمایا ہے، کما لیا ہے کہ 40 نسلیں بھی میری بیٹھ کے کھائیں تو ختم نہیں ہو سکتا۔ تمہیں روز فکر ہوتی ہے کہ کماؤ گے تو کھاؤ گے، مجھے فکر ہوتی ہے کہ اتنا پیسہ ہے، روپیہ ہے، میں لگاؤں کہاں۔ بس یہ لفظ بولنے تھے، اللہ نے ان لفظوں کی پکڑ کر لی۔ کیا ہوا؟ وہ شخص جو ہے وہ چند دنوں کے بعد جو ہے وہ بیمار ہو گیا۔ اب بیمار ہوا
تو اس نے جو ہے وہ اپنے علاج کے لیے دن رات کوششیں شروع کر دی، پیسہ اڑانا شروع کر دیا، کبھی کسی ملک، کبھی کسی شہر، کبھی کسی طبیب، کبھی کوئی ڈاکٹر، کبھی کوئی ڈاکٹر، بہت زیادہ پیسہ لگایا۔ چند مہینے گزرے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کا بیٹا تھا 17 سال کا، 16-17 سال کا بیٹا تھا۔ اب جو 17 سال کا بیٹا تھا، باپ کے مرنے کے بعد اکلوتا بیٹا تھا، 17 سال کی عمر کی وجہ سے دولت کو سنبھال نہ سکا، اور اس نے جو ہے وہ دولت کو اڑانا شروع کر دیا۔ ارب پتی ہو چکا تھا، اور پھر جو ہے وہ برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا، شراب، شباب اور دیگر برائیوں کے اندر پڑا، اور پیسہ اڑانا شروع کر دیا۔ تائیوان، تھائی لینڈ اور دیگر ملکوں میں جو ہے وہ جانے لگا، کلبوں کے اندر جانے لگا، پیسہ جو ہے وہ بہاتا رہا، اور اس طرح پانی کی طرح پیسہ اڑاتا رہا باپ کا۔ آخر کار کو پیسہ ختم ہو جاتا ہے، آگے سے کما نہیں رہا تھا، صرف پیسہ بہاتا جا رہا تھا۔ اچانک سے بیمار ہوا، پیسہ کافی حد تک بہا چکا تھا، رہائش کا مکان بک گیا۔ اور یارو سن کے حیران ہو جاؤ کہ جس چوک میں کھڑے ہو کر باپ نے تکبر والا لفظ بولا تھا کہ میری 40 نسلیں کھاتی رہیں تو اتنا میرے پاس پیسہ ہے، روپیہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوگا، اسی چوک میں اسی کا بیٹا چند سال کے بعد مانگ رہا تھا، فقیر بن کر اسی چوک میں اللہ نے کھڑا کر دیا، بھیک مانگ رہا تھا۔ بھیک مانگ کر پھر گھر لے کے جاتا، اور ماں اور بیٹا دونوں روٹی کھاتے۔ رب اتنا بے نیاز ہے، مال پر تکبر کرنا، حسن و جمال پہ تکبر کرنا، طاقت پہ تکبر کرنا، تکبر ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے۔